رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ لنگر کھا رہا ہے، زمانہ لنگر کھا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کروں اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توکل کیا ہے؟ علماء حق کی نظر میں اور صوفیاء کی نظر میں وہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ وہ حدیث مبارکہ کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ترک اسباب کو ختم نہ کرے، ترک اسباب کو بھی نہ چھوڑے، یعنی یہ نہ ہو کہ ہر چیز کو چھوڑ کر وہ بیٹھ جائے اور کہے اللہ کی طرف سے رزق آ جائے گا۔ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ترک اسباب کو بھی ترک نہ کرے اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین بھی رکھے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ آئیں دیکھیں حضرت امام غزالی کی نظر میں توکل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم کا نام توکل ہے، عمل کا نام توکل ہے، ہر چیز کے کامل ہونے کا نام توکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسے کا نام کیا ہے؟
آپ فرماتے ہیں تیرے دل میں یہ بات ہو، یہ جو رضا ہے، یہ جو خوشنودی ہے، یہ جو تجھے رزق دیا جاتا ہے، یہ جو تجھے بیماری دی جاتی ہے، یہ جو تجھے ہر چیز دی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تجھ پہ آزمائش پہنچے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تجھے اگر خوشی نصیب ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی تو ہر چیز میں اللہ کے توکل کو جانے اور یہ سوچے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی رضا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے، اس کا نام توکل ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں توکل کے بارے میں؟ آپ نے بھی وہی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں توکل یہ ہے انسان یہ نہ ہو ہر چیز کو چھوڑ دے، انسان دنیا کی ذات کو چھوڑ دے، دنیا کو ترک کر دے اور گوشہ نشینی اختیار کر دے، کسب حلال کو ترک کر دے، ہر چیز کو ترک کر کے صرف بیٹھ جائے، اس کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اپنی کوشش جاری رکھے، رزق کے معاملے میں اپنی کوشش کو جاری رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا رہے کہ اگر مل جائے پھر بھی اس کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اگر نہ ملے تو پھر بھی اس کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ یہ نہ ہو اگر مل گیا تو وہ صرف یہی سمجھے کہ یہ میری وجہ سے ہو گیا اور وہ اسی چیز پہ صرف بھروسہ رکھ کے بیٹھ جائے کہ یہ چیز میرے پاس وافر ہے، یہ میری ہی ہے، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھے، بھروسہ رکھے، اس کا نام توکل ہے۔ آئے حضور کی حدیث مبارکہ سے توکل کے متعلق جانتے ہیں توکل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سی خوشنودی عطا کی ہے اور انہیں انعام کیا عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں اور راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو جمع فرمایا حج کے موقع پہ، تمام امتیں جمع ہیں حج کے موقع پہ، اور میری امت بھی اسی میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کی محفل لگی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتیں جمع ہیں، اور میں نے کیا دیکھا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلندی اور پستی کو جمع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے محبوب کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے عرض کی یا الہی میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے 70,000 آدمیوں کو آپ کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو حضور نے عرض کی یا الہی اس کی وجہ کیا ہے، ان کے کیا اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپ نے الہی تیری ذات نے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کی جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں ان میں سے میں نے 70,000 کو جنت میں داخل فرما دیا، جو میری ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ مشکل آئے، کوئی بھی مشکل آئے، آپ پر کوئی مشکل آئے تو آ جائیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشکلات کو حل فرمانے والا۔ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر دے۔ آپ پر بیماری آئے، آپ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں، اللہ آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو آپ کے ایک صحابی اٹھے حضرت عکاشہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 میں سے شامل فرما دے، مجھے بھی شامل فرما دے اور میرا بھی نام ان کی فہرست میں شامل فرما دے، میں بھی بغیر حساب جو ہے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے تمہارے غلام کو بھی جنت میں بغیر حساب داخل فرما دیا۔ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے بھی دعا کر دوں گا، لیکن عکاشہ نے تجھ سے سبقت لے لی ہے،
اس نے پہلے سوال کیا وہ تجھ پہ سبقت لے جا چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل اس طرح کرو کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اگر توکل کی سمجھ نہ آئے تو اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو، اللہ کی ذات پہ کامل ایمان، کامل یقین، کامل بھروسہ اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ جس طرح پرندے دن میں صبح نکل جاتے ہیں گھونسلوں سے اور شام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیر ہو کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے اگر تم اس طرح اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی، آپ اس بھروسے اور یقین کے متعلق فرماتے ہیں اور اس دنیا کے متعلق فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی مثال اس طرح ہے، اگر تم دنیا کی طرف بھاگو گے، آپ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایک سائے کی طرح ہے، آپ کا اپنا سایہ ہے، آپ اگر اس طرح اپنے منہ کی طرف سائے کی طرف بھاگو گے تو آپ کا سایہ آپ کی پکڑ میں نہیں آئے، آپ اس کی طرف دوڑے جاؤ، وہ سایہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا، لیکن اگر آپ اس کی طرف پیٹھ کر کے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دو گے تو وہ سایہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی مثال بھی اس طرح ہے، اگر تم دنیا کی طرف منہ کر کے بھاگو گے تو دنیا تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کی طرف پیٹھ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ ہر چیز کو تمہارے تابع کر دے۔ اسی طرح آپ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے 1992 میں نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میں آپ کے ادارے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا میاں صاحب آپ جا کے جو آپ کا کام ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں، آپ کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کریں، میرا اللہ مجھے دے رہا ہے، ان بچوں کو دے رہا ہے، ہمارا کامل یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے جواب مل جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے محمد کرم شاہ آج کوئی در اور ڈھونڈ لو تو میں تمہارے پاس بھی آ جاؤں گا، آپ کو اس قدر کامل یقین تھا اللہ کی ذات پہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ثور والا واقعہ موجود ہے کہ آپ نے کس طرح اللہ کی ذات پہ توکل کیا۔ جب ہجرت کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ٹائم آ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کر کے جاتے ہیں، باہر کافرین کھڑے ہیں، کافروں کا جتھا کھڑا ہے اور پورا مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاق میں ہے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ نام جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں، ان کی منہ پہ مارتے ہیں تو حضرات اکرامی جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ ہم نے پھینکی، وہ ہم نے پھینکی ہے۔ حضرات اکرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح درمیان سے گزر جاتے ہیں، کافروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کافروں کا جتھا جو ہے ڈھونڈتا اسی کا جو غار ثور ہے اس کے پاس آ جاتا۔ تو اس وقت جو مشرکین مکہ کے سردار تھے ابو جہل وغیرہ، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا ہم اسے 100 اونٹ جو ہے انعام کے طور پہ دیں گے، یعنی آج کی 100 لینڈ کروزر کار لیں وہ اسے انعام کے طور پہ دی جائے گی۔
تو ہر بندہ کوشش کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہم لے آئیں. تو سارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے پہ آ گئے. یہ غار ثور ہے, یہ وہ کھڑے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ساتھی تھے وہ ڈر گئے. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تھوڑا سا اگر وہ جھکتے ہیں تو وہ غار کو بھی دیکھ لیں گے اور وہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے, وہ ہم کو بھی پہچان لیں گے اور پکڑ لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا, اللہ کی ذات پہ کامل یقین تھا. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ تم جو ہے غمگین نہ ہو, تم خوف میں مبتلا نہ ہو, بے شک ہمارا رب جو ہے ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن پاک میں درج فرما دیے. حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درج فرما دیے. تو وہ جو کفار کا جتھا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہ کر سکا, حضور کے کامل بھروسے کی وجہ سے, حضور کے کامل یقین کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں. تو گرمیوں کے دن تھے, شدید گرمی تھی. دیکھا راستے میں درخت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑی دیر پڑاؤ ڈالتی ہیں اور آرام کر لیتے. سارے اصحاب جو ہیں وہ درختوں کے نیچے ان کے سائے میں آرام کرنے لگ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ سے ایک درخت کے نیچے بستر لگا دیا جاتا ہے. ایک کافر تھا غورث بن حارث, اس نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ لیتے ہیں, آرام فرما ہے, اور باقی اصحاب بھی سوئے ہوئے ہیں, وہ بھی آرام کر رہے ہیں, تو آج موقع بڑا ہے, کوئی پہلوان بھی وہ کام نہ کر سکا, آج وہ کام میں کر جاؤں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں. وہ بندہ آ گیا, غورث بن حارث نام ہے اس کا, کافر ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں آپ کو آج مجھ سے کون بچائے. اس نے تلوار نیام سے نکالی ہوئی تھی, لہرائی ہوئی تھی. حضور نے جب دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے صرف اتنا فرمایا, اللہ مجھے تیرے غضب سے میرا اللہ بچائے گا. حضور کا اتنا کہنا تھا, وہ تھر تھرا کے کانپ گیا, کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے جو تلوار تھی وہ گر گئی. وہی تلوار اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں. حضور نے فرمایا, غورث اب بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا, تمہیں کون بچائے گا. اس نے کہا, آپ کریم ہیں اور کریم لوگوں کی اولاد ہیں, مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے, میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں گے, میرے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے معافی کا اعلان کر دیا, اور اس نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور کلمہ طیبہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسلام کی صف میں داخل ہو گیا. تو حضرات اکرامی, کامل یقین, اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے. اگر بیماری آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں, اگر پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ آئیں مسجد میں, اللہ کی ذات کی طرف رجوع تو کریں. اللہ کی ذات وہ ہے جو آپ کے ہر دکھ کو دور کرنے والی, اللہ کی ذات ہر پریشانی کو دور کرنے والی ہے. آپ کو کوئی مشکل آئے, آپ پریشانی میں ہوں, آپ کوشش کریں, جس طرح قبلہ پیر صاحب کے پاس جائیں تو ان سے کہیں میرے ساتھ یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے, تو آپ فرماتے ہیں 4 نفل اللہ کی بارگاہ میں مان لیں. اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کہتے ہیں 4 نفل جب تجھے تندرستی ملے تو 4 نفل اللہ کی بارگاہ میں پڑھ دینا, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے. تو کوشش کریں, اسی طرح عمل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آخری واقعہ, تو وہ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالنے لگے, نار نمرود اس وقت انہوں نے اتنی آگ جلائی تھی کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی کو جلانے کا پروگرام کیا ہوا تھا, صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹانے کا کام کیا ہوا تھا. لیکن اسی وقت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی
کہ یا الہی اگر آپ اذن دے میں آپ کے نبی کے پاس جاؤں، یہ وہ بندہ ہے جو تیرا ذکر کرنے والا ہے، اگر یہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جائیں جبریل میرے بندے سے پوچھ لیں، میرے خلیل سے پوچھ لیں، اگر وہ تجھ سے مدد لیتا ہے تو اسے مدد دے دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم، ان کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ ارشاد فرمائیں میں آپ کی مدد فرماؤں، تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہے، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ایک ابراہیم کی جان کیا 100 جانیں اللہ کی رضا کی خاطر قربان ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ گل و گلزار بن جا، اے آگ میرے ابراہیم پہ گل و گلزار بن جا، گلزار یعنی گلابوں والی بن جا، گلاب بن جا، اس طرح کلیوں والی بن جا۔ حضرات گرامی اگر اللہ کی ذات پہ آپ کا کامل بھروسہ ہے، آپ کا کامل یقین ہے، حضرات گرامی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کو بالکل صحیح سلامت کر دے گا، آپ کی بیماری کو تندرستی میں بدل دے گا، آپ کی جو تکلیف ہے ان کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے ادا کرنی ہیں سنتے ادا فرما لیں، ساتھ ہی اپنی صفوں کو بھی درست فرما لیں۔